عزیزوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان پہ میں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہوں گی جس کے وسیلہ سے آپ سب کے ایمان میں اور مضبوطی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ضرور ہے کہ ٹائم کو ویسٹ کیے بنا میرے ساتھ آپ سبھی مل کر ایک ریفرنس نکالیں۔ جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے وہ ہے مرکز اس کا 2 باب اس کی 1 تا 5 آیت کو پہلے میں تلاوت کروں گی، تو ضرور ہے کہ آپ سب جن کے پاس بائبل مقدس ہے اس کو کھولیں۔ گاڈ بلیس۔ میرے عزیزوں، آج جو ہم پڑھنے کو ہے کلام اقدس میں سے جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ ہے مرکز اس کا 2 باب اور اس کی 1 تا 5 آیت تک میں تلاوت کروں گی۔ کئی دن بعد جب وہ کفر نحوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا، اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میرے عزیزوں، جو آج میں نے ریفرنس تلاوت کیا ہے اور جو آج کا میں نے مضمون لیا ہے وہ ہے ایمان، کہ ایمان ہمارا کیا کرتا ہے، ایمان ہمارا کہاں تک ہے۔ جہاں پر لوگ جمع ہوئے کئی دن بعد کفر نحوم میں یسوع پھر داخل ہوا تو انہوں نے سنا کہ یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے، اس گھر میں ہے، اور انہوں نے وہاں پر وہ چارپائی اٹھا کر لے گئے۔ دروازہ کھولا لیکن دروازہ نہ کھلا کیونکہ اتنی بھیڑ وہاں پر موجود تھی، اور پھر یسوع مسیح وہاں پر کلام سنا رہا تھا تو یوں ہوا کہ ان جو 4 آدمی ایک آدمی کو لے کے آئے جیسے کہ مردے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو چارپائی پہ 4 لوگ کندھا دیتے ہیں تو وہ اس کو قبرستان پر پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ وہ اتنا ہی بیمار تھا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ مفلوج تھا، اور وہ اس کو گود میں اٹھا کر بھی نہیں لے جا سکتے تھے، وہ اتنی اس کی بری حالت تھی۔ لیکن جب ان کو چارپائی پر اٹھا کے لے کے آئے، انہوں نے یسوع مسیح کا سنا، تو جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ عزیزوں یوں ہوا کہ جب وہ نہ جا پہنچے یسوع مسیح کے پاس تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے، وہ وقت ہم نہیں جانتے، لیکن وہاں پر جو بائبل مقدس میں موجود ہے وہاں پر یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 4 بندے اس کو چارپائی پر اٹھا کر لا رہے ہیں اس بیمار کو۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کا اس کو چارپائی کو چھت پہ لے کے جانا کتنا مشکل کام ہے، اس کو چھت کو کھولنے میں کتنا ٹائم لگا، اور اس نے اس بندے کو نیچے جب یسوع مسیح کے پاس اتارا۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ایک سب سے بڑی جو بات ہمیں سننے کو محسوس کرنے کو ملتی ہے، ہم اس چیز کو محسوس کبھی نہیں کیا ہوگا کہ وہاں پر اس مفلوج کا تو جو ایمان تھا ہی، لیکن میرے عزیزوں ایمان اس کا تھا جو 4 بندے اس کو اٹھا کے لے کے آئے۔ اگر وہ مفلوج وہاں پر ہی پڑا رہتا، سوچیں تو کیا اس نے بچ جانا تھا؟ اس کا ایمان کیا کرتا ہے؟ میرے عزیزوں، اسی باب کی مرکز 2 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت کو میں پڑھنا چاہوں گی۔ وہاں پر یوں مرقوم ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فیلفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا، چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے۔
تو اس حوالے میں دیکھیں کہ وہاں پر یسوع مسیح نے اس کو یہ بولا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. ان 4 آدمیوں کے ایمان کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، جو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر دھوپ ہے ہم تو گرمی میں سڑ جائیں گے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر بارش ہو رہی ہے ہم بھیگ جائیں گے، لیکن انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ یہ آدمی یسوع مسیح کے پاس چلا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شفا پا جائے گا، یہ بچ جائے گا، یہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا، یہ یسوع مسیح کو دیکھ لے گا. وہ وہی ہوا کہ اس انسان نے زندگی پائی، شفا پائی، اس نے خداوند کو دیکھ لیا، خداوند یسوع مسیح کو، اور نجات پالی. میرے عزیزو یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے سارے حیران رہے، اور وہ سب کے سامنے خود جس کو 4 بندے اٹھا کر لا رہے ہیں وہ سب کے سامنے اپنی ہی چارپائی اٹھا کر واپس جا رہا ہے. ہاللیلویا. آئے میرے عزیزو ہم ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے ایمان کے بارے میں. لوکا اس کا 17 باب اس کی 5 اور 6 آیت کو میں تلاوت کروں گی. یوں مرقوم ہے بائبل مقدس میں، اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا. خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا. خداوند کے میرے عزیزو جو ابھی میں نے ریفرنس کو پڑھا ہے لوکا اس کا 17 باب اس کی 5 اور 6 آیت کو، یہاں پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا، اور خداوند نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تو تم توت کے درخت سے کہتے جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں لگ جا تو تمہاری مانتا. میرے عزیزو یہاں پر دیکھیں کیا ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر کیا ہے؟ اگر ہمارا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو پھر ہم کیوں مشکلات میں ہیں؟ کیوں ہم مشکلات میں ہیں؟ کیوں ہم مصیبتوں میں ہیں؟ کیوں ہم خدا سے دور ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے بس سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ سننا مسیح کے کلام میں سے. یہ نہیں کہا کہ سننا اپنے بڑے بزرگوں سے، سننا جو انہوں نے روایات بنائی گئی ہیں، جو انہوں نے رسمیں بنائی ہیں. یہاں پر یہ لکھا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی میرے عزیزو آپ لوگ کا ایمان ہوگا تو آپ لوگوں کو کبھی نظر نہیں لگے گی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام میں سے. میرے عزیزو یہاں پر دیکھیں اگر ہمارا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو یہاں پر سمندر جو درخت ہے وہ سمندر میں لگ جائے گا، تو کیا ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں لگے گی؟ کیا ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے کہ ہمیں خدا شفا دے گا جو ہم خداوند زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں؟ ہم خداوند زندہ خدا پر ایمان نہیں لاتے، لیکن ہم نظر پہ ایمان رکھتے ہیں کہ نظر ہمیں لگتی ہے. میرے عزیزو میری اب تک اتنی ایج ہو چکی ہے کہ مجھے آج تک کبھی نظر نہیں لگی اور نہ ہی کبھی نظر اتاری ہے. آج ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو مان لیتے ہیں، ان کے اوپر عمل کر لیتے ہیں. ہمارے بڑے بزرگوں نے کہہ دیا تھا نظر لگ جائے تو چینی اوپر سے سر سے گھما کے تو جلانا، ہری مرچیں کو جو ہری مرچیں ریڈ ہو جاتی ہیں ان کو گھمانا اور جلانا، اور ماچس کی تیلیاں بھی جلاتے ہیں لوگ. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں. کیا ہمارا ایمان یہ ہے؟ میرے عزیزو آئے ہم ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں. یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی 12 آیت کو میں پڑھوں گی. یوں مرقوم ہے بائبل مقدس میں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، خداوند کے پاک نام پر. میرے عزیزو یہ جو میں نے ابھی ریفرنس کو پڑھا ہے
यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 12 आयत को यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जितनों ने इसे कबूल किया उसने उनको अपना फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदा ने फर्जंद कहते हैं बेटे को, बेटे और बेटी को। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन गए, फिर हम किस तरह लोगों पर ईमान रख सकते हैं? गैर मबूदों पर ईमान ला सकते हैं, जादूगरों पर ईमान ला सकते हैं। इन जो पुरानी रवायात बुजुर्ग बना गए, नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनके ऊपर कैसे ईमान रख सकते हैं? जब यीशु मसीह कहता है कि तुम अब मेरे बेटे बेटियां हो और तुमको बेटे बेटियों का हक बख्शा गया है, क्या बादशाह जो हमारा खुदा बादशाह का बच्चे जो होते हैं, शहजादे और शहजादियां होते हैं, उनको कोई हाथ लगा सकता है? उनको कोई बात करता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आए मेरे अजीजों, एक और रेफरेंस, और ये लास्ट रेफरेंस है जो मैं तलावत करने को हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसको भी देखें। सो मेरे अजीजों, इमाद उसका 12 बाब उसकी 1-5 आयत। करीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई यकूब पर तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फितर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस अरादा से के फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। जो अभी मैंने रेफरेंस तलावत किया है, इसमें यूं मरकूम है कि जब ये तब का वाक़या है कि पतरस को भी उन्होंने कैद खाना में रखा और उसके कुछ साथियों को कत्ल कर दिया और कईयों को मारा और पीटा। जो खुदावंद की मनादी करते थे, जो खुदावंद के लिए काम करते थे, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलात को देखा और फिर ही वो खुदावंद के बेटे और बेटियां बने। और यहाँ पर यूं मरकूम है, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। 6ठी आयत से मैं पढ़ना चाहूंगी। और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ। हालेलुया। अजीजों, आजाद कैसे हुआ? पतरस तो वहां पर सो रहा था, उसको नहीं पता था, लेकिन जो उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रहे थे, जो उसके लिए दुआ हो रही थी, उस दुआ ने उसके पास फरिश्ते को ला खड़ा कर दिया। मेरे अजीजों, दुआ में इतनी ताकत है, और जब वो दुआ कर रहे थे तो उनका ईमान था कि हम दुआ करेंगे तो हमारा बंदा आजाद हो जाएगा। सो वही हुआ उनके ईमान के वसीला से। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ये रात का पहर था। हमारे लोग जो होते हैं, ये रात के टाइम बहुत कम दुआ करते हैं, क्योंकि रात के दिन लोग सोते हैं, कुछ जागते हैं, कुछ सोते हैं, लेकिन दुआ बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपनी नींद को नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम सो जाएं, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम भी तो रेस्ट कर सकते हैं। वो कैद खाना में तो वो अपने लिए दुआ करे, वो भी तो खुदा का बंदा है, उसको भी तो खुदा प्यार करता है। सो इस यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे अजीजों, जो खादमीन भी होते हैं, जो खिदमत भी करते हैं, हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।
اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. جو میں نے آج آپ سب کے سامنے بائبل مقدس میں سے بیان کیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہمیں سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اگر ہمارے کوئی بہن بھائی مشکل میں ہوتا ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرے عزیزو ہم اس کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. اور جو میں نے آج میسج کو شیئر کیا، اس میں بڑے اچھے خدا کے بابرکت بیٹے اور خادموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ورنہ میں نہ ہی کوئی پاسٹر، نہ کوئی ڈیکن، نہ کوئی ایوانجلسٹ، کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی لوگو نہیں ہے میرے، بس میں ایک مسیح ہوں. آئی ایم ڈاٹر آف گاڈ. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ سب نے بہت اچھے سے اور بہت خوبصورتی سے کلام اقدس کو سنا. اور پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں اوشناتی جیزس کرائسٹ گروپ کے سبھی ممبرز کی سلامتی ہو. اگین خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور